बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शाहजेब खानजादा वाले मामले में हुकूमत ने एक अदद छिछोरपन का मुजाहिरा किया है। क्या हुआ है मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो शाहजेब खानजादा के साथ वाकया पेश आया, इस पर भी बात करेंगे। जियो ने, जंग ने एक घटियापन का मुजाहिरा किया है, इस घटियापन के मुजाहिरे की बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब के करीबी एक साथी सरकारी अफसर गिरफ्तार हुए थे, फरार हो गए हैं, इनका मामला भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हुकूमत जो तबाही फैला रही है उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। बल्कि बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखें, 5 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाइयां बनाती हैं वो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चली गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये असेंबली में बताया। और इनमें क्या क्या शामिल है? फाइजर बड़ा इदारा है, एवेंटस बहुत बड़ा इदारा है, सनोफी, आईसीआई पाकिस्तान, बेयर, नोवार्टिस, ये चले गए हैं पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फरोख्त कर दिए हैं इन्होंने। मकामी कंपनीज इनको चला रही हैं। तो हुकूमत और हुकूमत के हाइब्रिड दोस्त जो ये दावा कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगी और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट जा रही है, तारीख की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत इसमें नाकाम है और ये नाकामी ठीक ठाक बड़ी नाकामी है। इस नाकामी की भी मीडिया इसलिए बात नहीं कर रहा कि मीडिया को इश्तिहार दिया जाता है खामोश रहने के लिए। मैं शाहजेब खानजादा वाले मामले पर हुकूमत के छिछोरपन पर आता हूं और जो ख्वाजा आसिफ साहब के करीबी साथी भाग गए उसकी भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, पंजाब में एक बहुत बड़ा वाकया आया है सामने, जिनसी स्कैंडल का। अलीपुर सैलाब से मुतासर इलाका, यहाँ मुजफ्फरगढ़ का एक निजी स्कूल है, इसका मालिक, इसका प्रिंसिपल, उस पर यह इल्जाम है कि उसने तवील अरसे तक अपनी कई खवातीन असातिज़ा और तालिबात का जिनसी इस्तेहसाल किया, उनकी वीडियोस बनाई, फिर अपने दोस्तों के जरिए भी ब्लैकमेलिंग करके उनका इस्तेहसाल करवाया। इसका ताल्लुक कुछ ताकतवर लोगों से बताया जा रहा है। ये मीडिया से भी वाबस्ता रहा है। ये शख्स प्रेस क्लब का जो है वो वहां पर मेंबर रहा है, ओहदेदार रहा है, हिदायत नाम है इसका। तो ये जो मामला है इसको हुकूमत को टेस्ट केस बनाना चाहिए। लेकिन हुकूमत टेस्ट केस किस चीज को बना रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शाहजेब खानजादा वाले मामले पर मुनीब फारूक साहब ने अता तारड़ साहब की गुफ्तगू है उस पर बात की। अता तारड़ साहब आए शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जियो पर, शाहजेब खानजादा वाली वीडियो पर जियो बात कर रहा था। शाहजेब खानजादा ने खुद भी बहुत बात की। कोई, मैं उनका ट्विटर देख रहा था, आमतौर पर वो अपने प्रोग्राम का क्लिप पोस्ट करते हैं, लेकिन शाहजेब खानजादा ने इस वाक़े पर धड़ाधड़, जिन लोगों ने इजहार हमदर्दी किया उनको रीट्वीट किया, जिन लोगों ने शाहजेब खानजादा की मसम्मत की उनको जवाब दिया। ठीक है, जवाब दे दे वो, लेकिन इस प्रोग्राम में, जहां शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में अता तारड़ आए और उन्होंने कहा कि जो लोग सहाफियों को, उनके बच्चों को, उनके नाम और एड्रेस लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लगाते हैं कि इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, मुजम्मिल साहब के घर के अंदर छलांग मार के कत्ल की धमकियां दी गई। शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ इंतहाई काबिल मुजम्मत है। रियासत की जानिब से एक्शन लिया जाएगा, मदद की जाए। जो वीडियो बनाने वाला था, ट्रेस करने में, ट्रैक करने में, ये करेंगे, हुकूमत करेगी। अता तारड़ साहब ये बता रहे थे। तो मुनीब फारूक साहब ने आके उस पर लिखा, हुकूमत पाकिस्तान ट्रेस करे, टेस्ट केस बनाए, जब पकड़े जाएं तो सिफारिशें करवाते हैं कि पासपोर्ट ब्लॉक ना करें। जहालत इतनी है कि शाहजेब खानजादा पर इल्जाम भी वो लगा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर झूठ है। बीमारी अब बहुत फैल चुकी है। बुज़दिलों की तरह बदतमीजी भी उस वक्त करते हैं जब कोई फैमिली के साथ हो। ये अता तारड़ साहब की गुफ्तगू पे मुनीब फारूक साहब ने लिखा। अब मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं। देखिए, अगर आपको टेस्ट केस बनाना है ना, और अगर आप हुकूमत हैं और मुनीब फारूक साहब जैसे सहाफी हैं, तो मयार तो एक रखें। मैं भी शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ ना, मैंने उसको गलत कहा। शाहजेब खानजादा की जो प्रोग्राम में हरकतें थी उसको भी मैं गलत कहता हूं। जो मालिका वाला इंटरव्यू उसको भी मैं गलत कहता हूं। लेकिन शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ, मेरी राय है कि गलत है। अब आपने क्या किया? तारड़ साहब टेस्ट केस बना रहे, हमारे यहां पकड़ लिया गया। जिन खवातीन ने अलीमा खान पर अंडे फेंके उनको पकड़ लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दरखास्त दे रहे थे, दरखास्त पे कुछ नहीं हुआ और आप कहते हैं टेस्ट केस बनाएंगे। शक्लें आप लोगों की टेस्ट केस बनाने वाली।
آپ لوگ مجرم پکڑ کے چھوڑ دیتے اور ٹیسٹ کیس بنائیں گے، کیونکہ آپ کو پیارا ہے شاہ زیب خانزادہ۔ عمران خان کی جماعت پہ حملہ کرنے کی بات ہوتی تو شاہ زیب خانزادہ اتنا حملہ کرتا ہے، نون لیگ پر حملہ کرنے کی بات ہو تو نون لیگ پہ حملہ کرتا ہے، اتنا حملہ کرتا ہے۔ یہ جو حرکت ہے اس پہ پھر آپ کو شاہ زیب خانزادہ سے محبت ہو رہی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں اور انہوں نے کہا shameful harassment of Shahzeb Khanzada and his wife, yet another filthy reminder of the mob mentality Imran Khan has carefully bred within PTI۔ یہ عمران خان کا کارنامہ ہے، اور بھئی شاہزیب خانزادہ کی وائف کو اس کو ہیراس کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اس حکومت نے خود کیا، اس کے ہائیبریڈ دوستوں نے کیا، جو کاشف عباسی کے ساتھ ہوا۔ یہ تمام لوگ جو بڑے بڑے صحافی پروگرامز میں آ کے اور سوشل میڈیا پہ آ کے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، کیا یہ کاشف عباسی کے معاملے پر بولے، انہوں نے بات کی؟ کاشف عباسی کو ہماری جو طاقتور اشرافیہ ہے اس نے آف ایئر کروا دیا، حکومت نے آف ایئر کروا دیا، سال ہونے والا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی بولا کہ یار کاشف عباسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ سامنے ایک شخص ہے، وہ شخص جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہے، سامنے نہیں ہے، کوئی بہت بڑی طاقتور چیز نہیں ہے، تو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کاشف عباسی کے ساتھ کیا پیار ہوا ہے؟ پپیاں لی گئی ہیں اس کی، جو کاشف عباسی کی وائف کے ساتھ ہوا ہے، جو اکاؤنٹ بند کر دیا ہے، ٹریول تک نہیں کرنے دے رہے، تو وہ کتنا غلط ہے؟ یہ حکومت تو جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بہت برا ہے، جو دوسرے کے ساتھ ہوا وہ بہت اچھا ہے۔ مطلب کوئی شرمناک کردار ہے ان لوگوں کا، اور اس پر آ جاتے کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حلال فاشزم، تو اگر وہ علیمہ خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کاشف عباسی کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کی وائف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ فاشزم حلال ہے۔ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہو گیا تو حرام ہے، غلط ہے بھی۔ واہ کمال ہے ان لوگوں کا۔ دوسرا، میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، شاہزیب خانزادہ کے بارے میں بہت سے صحافیوں نے کہا کہ نہیں جی یہ جو منی فاروق صاحب کہتے ہیں شاہزیب خانزادہ پر بھی الزام لگا دیا، جھوٹ ہے۔ شاہزیب خانزادہ نے کیا کیا؟ دیکھیں، جب عمران خان کی اہلیہ پر، اس ویڈیو میں بھی عدت کیس کی بات ہو رہی نا، جب عمران خان کی اہلیہ پر اتنا گھٹیا مقدمہ بنایا گیا تو شاہزیب خانزادہ صاحب نے ماہواری کا، اس کا باڈی کے حوالے سے کچھ معاملہ، خاور مانیکا کی گھٹیا باتیں سب آن ایئر کر دیا، اور خاور مانیکا کو بھی کچھ جگہوں پر گھٹیا کہا۔ بات یہ کہ کیا شاہزیب خانزادہ عمران خان کا موقف چلا سکا؟ بشرا بی بی کا موقف چلا سکا؟ پی ٹی آئی کا موقف چلا سکا؟ وہ اتنا بڑا صحافی اور بہترین انٹرویو کرنے والا بیلنس جرنلسٹ، کہاں ہے اس کا بیلنس جرنلزم؟ تو وہ تو بات نہیں کر سکا۔ تو جو شاہزیب خانزادہ کا غلط ہے وہ غلط ہے، جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ یہ کہنے کی ہمت ضرور ہونی چاہیے۔ تو حکومت چھچور پن دکھا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں، یہ جو خواجہ آصف صاحب کے قریبی اقبال سنگھیڑا، یہ جو سیالکوٹ میں گرفتار ہوئے، لینڈ کروزر، باقی پیسے جو انہوں نے سی اے سپورٹس والوں کے ساتھ، ان کی سوسائٹی کے ساتھ کیا، وہ صاحب جو ہیں وہ بھگت رہے تھے سب کچھ جیل کے اندر، اور ابھی تو ہمیں یہ پتا چل رہا تھا کہ ان کی مشکلات کچھ وقت میں کم ہو سکتی ہیں۔ خواجہ صاحب اس معاملے پر باقاعدہ طور پر ناراض بھی ہوئے، انہوں نے کہا بھی مجھے بتائیں تو صحیح یہ سب کچھ ہوا۔ وہ فرار ہو گئے۔ ہوا کیا ہے؟ یہ کرپشن کے الزامات پر گرفتار تھے، اے ڈی سی جی اقبال احمد سنگھیڑا پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے۔ ان کو لاہور میں جو اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی میں پیشی کے بعد واپس لاہور لایا جا رہا تھا، تو موٹر وے پر چکری ریسٹ ایریا میں رکی گاڑی، وہ ہوتا ہے نا کہ کہیں واش روم جانا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو گاڑی رکی، یہ وہاں پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے، اور غفلت کے جو مرتکب اہلکار ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ مقدمے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ملزم کو اس کے بھائی اپنے 6 ساتھیوں سمیت گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب یہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اقبال سنگھیڑا صاحب جو ہے وہ کوئی فرار ہو گئے، یہ اترے ہوں گے گاڑی سے کسی ضرورت کے لیے اور اس کے بعد چلتے بنے، ان کے ساتھی موجود تھے، تو پولیس والے وہاں کیا مطلب موٹر وے ریسٹ ایریا پر بھٹے بھون رہے تھے، مذاق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی فرار ہو گیا، تو فرار کروایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ غفلت نہیں ہوتی، یہ مجرمانہ غفلت ہوتی ہے، یہ باقاعدہ ساتھ دیا جاتا ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نیگلیجنس شو کی، یہ باقاعدہ پارٹنر ان کرائم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہت ہی فضول حرکت ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اب خواجہ صاحب کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ فرار بھی ہو چکے ہیں۔ ویسے
خواجہ صاحب کے ایک اور قریبی ساتھی بھی فرار ہوئے تھے، 4 سال غائب رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے جب معاملات ٹھیک ہو گئے تو سامنے آ گئے تھے۔ ممکن ہے سنگھیڑا صاحب کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں تو سنگھیڑا صاحب جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، یہ بہت ممکن ہے۔ اچھا، یہ جو ایپسٹین فائل کا معاملہ ہے، میں نے آپ سے کہا نا جنگ کا، جیو کا چھچور پن، گھٹیا حرکت، اس ایپسٹین کا، یہ جو آپ کو پتا ہے کہ امریکن فائنانسیئر، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک پورا اسکینڈل کیا، طاقتور لوگوں کو اس نے گھیرا بھی، اور یہ ہمارے یہاں بعض ایسی نادیدہ قوتیں ہیں ان پر بھی الزام لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی ویڈیو بناتی ہیں، بیڈ روم میں کیمرے لگاتی ہیں، باقی سب کام کرتی ہیں۔ تو ایپسٹین نے ایسے بھی کام کیے تھے، اور کم عمر بچیوں کے ساتھ یہ اس نے کام کیے تھے، لوگوں کو پھنسایا بھی تھا، اور اس کے پاس کافی کچھ تھا، کافی چیزیں موجود تھیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو تھے اس کے اس دھندے کا حصہ تھے۔ یہ تمام چیزیں ایپسٹین کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہا ایپسٹین کا نام، ایپسٹین کی فائلز میں نام آ گیا، عمران خان کا نام آ گیا۔ ایک تو وہ جہالت کے قطب مینار، اس میں ایک جگہ غزلین میکسویل، اس کے نام ساتھ عمران خان کھڑے ہوئے، تو میکسویل کون ہے یہ بتانے کے لیے میکسویل کون ہے یہ بتانے کے لیے عمران خان کے لیفٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، یہ بتایا گیا تھا، لوگوں نے کہا جی ایپسٹین فائل میں نام آ گیا۔ ایک دوسرا، اس نے اپنی ای میلز میں مختلف لوگوں کو یہ کہا ہے کہ عمران خان اسرائیل کے لیے، مغرب کے لیے ٹھیک ٹھاک بڑا خطرہ ہے۔ کس سے بڑا خطرہ ہے؟ یہ پیوٹن سے بڑا خطرہ ہے، اردوغان سے بڑا خطرہ ہے، خامنائی سے بڑا خطرہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو لوگوں کو پسند آئے گی یہ بات۔ تو ایک تو چھچور پن کے ساتھ ہیڈ لائن لگائی جاتی ہے، بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی عمران خان سے متعلق ای میلز، پھر پیپلز پارٹی کا رہنما، اور لکھا ہو ممتاز رہنما ممتاز چانگ، نام بھی ممتاز ہے، ممتاز چانگ، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام بدنام زمانہ مجرم ایپسٹین کی فہرست میں آ گیا ہے۔ یہ جو صحافیوں نے جہالت والا کام کیا، یہ وہ والا کام ہے جو پیپلز پارٹی کے ممتاز نے کیا ہے، اور میڈیا اس کو بھی جگہ ایسی دے رہا ہے کہ ہاں جی جیسے عمران خان کا نام جو ہے وہ ایپسٹین فائل میں باقاعدہ ایک مجرم کے طور پر آ گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔